پاکستان زندہ باد اسلامکس ہمارے چینل کو سبسکرائب اینڈ شیئر کریں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج میں آپ کو اس عاشق رسول کا ایمان افروز واقعہ سنانا چاہتا ہوں جن کے بارے میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بلال چلتے زمین کے اوپر ہیں اور ان کی قدموں کی آواز جنت میں پہنچتی ہے۔ میرے بلال زمین پہ چلتے ہیں، ان کے قدموں کی آواز جنت میں پہنچتی ہے۔ آج آپ نے یہ مکمل ویڈیو سننا، یہ یقین ہے انشاءاللہ آپ ایمان میں ایک چاشنی، ایک روشنی، ایمان میں ایک بلندی محسوس کرو گے، کیونکہ یہ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے کا واقعہ ہے جو تمام مار کھا کر بھی، تمام تکلیفیں برداشت کر کے بھی، جن کی زبان کے اوپر کیل لگائے گئے، مارے گئے، بعض روایات کے مطابق کہ آگ کے انگارے ڈالے گئے، اس وقت جب انگارے ڈالے جا رہے تھے تو فرمایا کہ ظالمو سنو، میری زبان تو خاموش کروا سکتے ہو لیکن میرے دل سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تو نہیں نکال سکتے۔ یہ وہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں جن کی زندگی کا ایک ہی مقصد، ایک ہی منزل کہ پیغمبر ہماری آنکھوں کے سامنے ہوں، ہم اللہ کے رسول کی زیارت کرتے رہیں، اس کے بدلے ہماری جان کٹتی ہے تو کٹ جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہمیں نصیب ہو، بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہو۔ یہ وہ عظیم لوگ ہیں۔ معزز سامعین، جس وقت ان کے اوپر سردار مکہ ظلم کر رہا تھا، تپتے ہوئے مکہ کی گرم زمین پہ ان کو لٹا کر ان کے سینے کے اوپر پتھروں کو اٹھا اٹھا کے مار رہا تھا، اس کے ساتھ اور لوگ بھی کھڑے اس ظلم میں شامل تھے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا، دیکھ کر فرمانے لگے کہ آپ اس کو چھوڑ دو، کیا اس کو پسند نہیں کرو گے کہ اس کے بدلے میں آپ کو ایک طاقتور غلام دے دوں، یہ آپ آزاد کر دیں؟ انہوں نے کہا کہ کر لو، دو مجھے غلام۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک غلام ان کو پیش کیا اور حضرت بلال کو آزاد کروایا۔ جب لے کے روانہ ہوئے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، ابھی دور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر اپنے پاس بیٹھے صحابہ اکرام کو فرمایا سنو، آج صدیق جو تجارت کر کے، جو سودا کر کے آ رہے ہیں، چلو ہم بھی آگے چل کر اس سودے کے اندر حصہ ڈال لیں۔ جب روانہ ہوئے، چند قدم محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائے، تشریف لے جا رہے تھے، قریب حضرت بلال، حضرت ابوبکر بھی پہنچ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ بلال جیسا محب سامنے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سامنے، آنکھیں رک گئیں، پیغمبر کے چہرہ اقدس کی زیارت میں محو ہو گئے حضرت بلال۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں بیٹھے، فرمایا کہ جلدی پانی لاؤ۔ جب اس کے اوپر ظلم کیا جا رہا تھا میں نے آزاد کروایا، اس نے پانی مجھ سے طلب کیا تھا، میں ان کو پانی پلا دیتا ہوں، چونکہ ان کو گرم زمین پہ لٹائے ہوئے تھے، اوپر ظلم کر رہے تھے، ان کی زبان پہ وہی سبق جاری تھا جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تمہیں کاٹ دیا جائے تو تب بھی کہنا اللہ ایک ہے، تمہارے جسم کے حصے کر دیے جائیں تو تب بھی کہنا اللہ ایک ہے، تمہارے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے جائیں تو تب بھی کہنا اللہ ایک ہے۔ وہ بلال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا سبق وہاں ظلم کر رہے ہیں تو ان ظالموں کے سامنے وہی سبق پڑھتا جا رہا ہے، وہی الفاظ کہتے جا رہے ہیں، احد 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 احد۔ تو یہ پانی طلب کر رہے تھے، اس وقت حضرت بلال کے لیے پانی لایا گیا، حضرت ابوبکر نے پانی پیش کیا، فرمانے لگے کہ بلال پانی لو، آپ طلب کر رہے تھے۔ جواب سنیے اہل ایمان، فرمایا کہ ابوبکر میری آنکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے تڑپ رہی تھیں، میرا دل پیغمبر کی زیارت کے لیے پھٹا جا رہا تھا، دل یہی چاہ رہا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے ہوں، میں ان کی زیارت کروں۔ میں نے جب اپنے پیارے محبوب کی زیارت کر لی، پیغمبر کا چہرہ اقدس میرے سامنے آیا، میں نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ لیا، ابوبکر میری پیاس ختم ہو گئی۔ ابوبکر میں اس پانی کا پیاسا نہیں تھا، میں اپنے رسول کے چہرے کا پیاسا ہوں، میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا طلبگار ہوں، بس مجھے رسول کی زیارت ہو گئی، میری پیاس بجھ گئی ہے۔ یہ وہ عاشق رسول۔ معزز سامعین، کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے۔ جب اللہ کے رسول اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو پھر انہوں نے جب مکہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں پھرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آتے، انہوں نے مدینہ طیبہ کو چھوڑ دیا، دمشق ملک شام میں تشریف لے گئے۔ پھر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا، بلال کیا میرا شہر آپ نے چھوڑ دیا ہے؟ وہاں سے واپس آئے، آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں حاضر ہوئے، پھر دیکھتے ہیں وہی بازار، وہی گلیاں، وہی علاقے، وہی پہاڑ، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نظر نہیں آ رہے۔ تو آتے ہی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسوں نے، امام حسن اور حسین نے سوال کیا، فرمانے لگے، چچا جان، جو اذان ہمارے نانا جان کے زمانے میں آپ پڑھا کرتے تھے، آج وہی اذان تو ہمیں سنا دو، چلو ہم اس آواز کو آج آپ سے سن لیں۔ جب وہ آواز کملی والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک کے اندر آواز پہنچتی تھی بلال کی، آج وہی آواز ہم سننا چاہتے ہیں۔ معزز سامعین، جب حضرت بلال نے اذان شروع کی تو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کو لیا، اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، تو اس وقت حضرت پھر غش کھا گئے۔ غش کھانے کے بعد جب دوبارہ اٹھے، کیونکہ جب پہلے پیغمبر کا نام مبارک لیتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سامنے ہوتے تھے، پھر اذان مکمل کرنے کے بعد، نماز کے بعد، وہی دل میں اداسی، وہی دل کے اندر خیال، وہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے نظر نہ آنا، مدینہ طیبہ کو چھوڑا، پھر دمشق تشریف لے گئے، جن کا روضہ مبارک آج دمشق کے اندر ہے۔ یہ وہ عاشق رسول ہیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کے پیاسے،
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے اس درجے مشتاق کہ پیغمبر کی زیارت نصیب ہو گئی، بے شک کہ گرم ریت سے، گرم زمین سے اٹھ کے آنے والے، پیاس سے نڈھال، لیکن جب اپنے محبوب کی زیارت کر لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی، وہ پیاس بھی بجھ گئی، جن کا سب سے بڑا کام، جن کی سب سے بڑی منزل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، پیغمبر کی فرما برداری، پیغمبر کی زیارت اور فرما برداری پہ سب کچھ قربان ہے، یہ اصحاب رسول اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ ہے۔ اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح محبت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح فرما برداری نصیب فرمائے۔